السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں سائمہ سبطین چینل۔ اس چینل میں آپ لوگوں کو لفظی اور بامحاورہ ترجمہ سکھایا جاتا ہے۔ جس میرے بھائی بہن نے لفظی اور بامحاورہ ترجمہ سیکھنا ہو وہ جلدی سے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور آپ اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے سبق کو۔ آج کا ہمارا سبق پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ اور آیت نمبر 232 سے شروع ہو رہا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم رجعی طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، پھر وہ پوری کر لیں اپنی عدت تو نہ تم روکو انہیں، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ نکاح کر لیں اپنے پہلے خامدوں سے، إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، جب کہ راضی ہوں وہ آپس میں جائز طریقے سے، ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ، اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے اس کو جو ہے مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تم میں سے ایمان لاتا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ، یہ حکم زیادہ پاکیزہ اور ستھرا ہے تمہارے لیے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ، اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو 2 سال، کاملین لمن اراد، مکمل یہ مدت ہے اس کے لیے جو ارادہ کرے، یعنی 2 سال اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہیے، یہ مکمل مدت ہے اس کے لیے جو ارادہ کرے، أن يتم الرضاعہ، کہ وہ پوری کرے بچے کے دودھ پلانے کی مدت، یعنی جس کا یہ ارادہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو پوری مدت کے لیے دودھ پلائیں گی تو ان کی مدت کیا ہے؟ 2 سال۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ، اور جس کا بیٹا ہے اس پر ہے ان کا کھانا، وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کا لباس بھی دستور کے موافق کس پر ہے؟ جس کا بچہ ہے۔ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ، نہ تکلیف دی جائے گی کسی جان کو، إِلَّا وُسْعَهَا، مگر اس کی گنجائش کے مطابق، لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا، نہ نقصان پہنچایا جائے ماں کو اس کے بیٹے کی وجہ سے، وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ، اور نہ جس کا بیٹا ہو باپ کو اس کے بیٹے کے سبب، یعنی کہ نہ ہی ماں کو نقصان پہنچایا جائے اس کے بچے کی وجہ سے اور نہ ہی باپ کو نقصان پہنچایا جائے اس کے بچے کی وجہ سے۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور وارث پر بھی اسی طرح نان و نفقہ ہے۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، پس اگر دونوں ارادہ کر لیں دودھ چھڑانے کا، عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، اپنی باہمی رضامندی سے اور مشورے سے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پر۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ
ان تسترضعوا اولادکم، اور اگر تم ارادہ کرو کہ تم دودھ پلاؤ اپنی اولاد کو، فلا جناح علیکم اذا سلمتم، تو کوئی گناہ نہیں تم پر جب تم دے دو ما آتیتم بالمعروف، جو تم نے دینا طے کیا ہے دستور کے موافق۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بما تعملون بصیر، اس کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھ رہا ہے۔ والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو فوت ہو جائیں تم میں سے، ویذرون ازواجا یتربصن، اور چھوڑ جائیں بیویاں، تو انہیں تم کیا کرو، روکے رکھیں، چھوڑ جائیں بیویاں تو وہ روکے رکھیں، بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، اپنے آپ کو نکاح سے 4 مہینے اور 10 دن تک۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ پوری کر لیں اپنی عدت، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا، تو کوئی گناہ نہیں تم پر اس بارے میں جو فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، انہوں نے فیصلہ کیا اپنے حق میں، بالمعروف، دستور کے موافق، واللہ بما، اور اللہ اس سے جو تعملون خبیر، تم کر رہے ہو خوب خبردار ہے۔ ولا جناح علیکم فیما، اور کوئی گناہ نہیں تم پر اس بارے میں جو عرضتم بہ من خطبۃ النساء، تم اشارہ کرو پیغام نکاح کا ان عورتوں سے، او اکننتم، جو بیوہ یا 3 طلاق والی عورتیں ہوں، یا تم چھپا رکھو، فی انفسکم، علم اللہ، اپنے دلوں میں یہ بات اللہ کو معلوم ہو چکا ہے، انکم ستذکرونہن، کہ بے شک تم عن قریب ذکر کرو گے ان سے نکاح کا، ولیکن لا تواعدوہن سرا، اور لیکن تم نہ وعدہ کرو ان سے نکاح کا چھپ کر، یعنی ان سے چھپ کر تم وعدہ نکاح نہ کرو، الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ تم بات کہو معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے، ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی، اور نہ پختہ ارادہ کرو عقد نکاح کا یہاں تک کہ یبلغ الکتاب اجلہ، پہنچ جائے لکھی ہوئی عدت اپنی مدت کو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا، اور جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو فی انفسکم فاحذروہ، تمہارے دلوں میں ہے پس اسی سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان لو کہ بے شک اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ یہ ہو گیا ہمارا با محاورہ ترجمہ۔ اب ہم اپنا لفظی ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، طَلَّقْتُمُ، تم طلاق دے دو، النِّسَاءَ، عورتوں کو، فَبَلَغْنَ، پس وہ پہنچ جائیں، پھر وہ پوری کر لیں، اجلہن، اپنی عدت، فلا تعضلوہن، تو نہ تم سب روکو انہیں، ان ینکحن، کہ وہ نکاح کر لیں، ازواجہن، اپنے خامدوں سے، اذا تراضوا، جبکہ سب راضی ہوں، بینہم، وہ آپس میں، بالمعروف، جائز طریقے سے، ذالک یوعظ، اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے، بہ، اس کو، من، جو کوئی، منکم، تم میں سے، یؤمن، ایمان لاتا ہو، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ ذالکم، یہ حکم، ازکیٰ، زیادہ پاکیزہ ہے، لکم، تمہارے لیے، واطہر، اور زیادہ ستھرا ہے، اللہ، اور اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم سب نہیں جانتے ہو۔ والوالدات، اور مائیں، یرضعن، دودھ پلائیں، اولادہن، اپنی اولاد کو،
حولینی کاملینی 2 سال مکمل، لمن ارادہ اس کے لیے ہے جو ارادہ کرے، ان یتمہ کہ وہ پوری کرے، الرضاعۃ دودھ پلانے کی مدت، وعلی المولود لہ اور ذمہ ہے جس کا بیٹا ہے، رزقہن ان کا کھانا، وکسوتہن اور ان کا لباس، بالمعروف دستور کے موافق۔ لا تکلف نہ تکلیف دی جائے، نفس کسی نفس کو، الا وسعها مگر اس کی گنجائش کے مطابق، لا تضار اور نہ نقصان پہنچایا جائے، والدتم ماں کو، بولدہا اس کے بیٹے کے سبب، ولا مولود لہ اور نہ اسے جس کا بیٹا ہے، بولدہ اس کے بیٹے کے سبب یعنی اس کے بیٹے کی وجہ سے اس کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، وعلی الوارث اور وارث پر بھی ہے، مثل ذالک اسی طرح، فإن پس اگر ارادہ دونوں ارادہ کر لیں، فصالاً دودھ چھڑانے کا، عن تراض منہما باہمی اپنی رضامندی سے، وتشاور اور باہمی مشورے سے، فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں، علیہما ان دونوں پر، وإن اور اگر اردتم تم ارادہ کرو، ان تسترضعوا کہ تم سب دودھ پلواؤ، اولادکم اپنی اولاد کو، فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں، علیکم تم پر، اذا سلمتم جب تم دے دو، ما جو آتیتم تم نے دینا طے کیا ہے، بالمعروف دستور کے مطابق، واتقوا اللہ اور تم سب ڈر جاؤ اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور تم سب جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ، بما اس سے جو تعملون تم سب کر رہے ہو، بصیر خوب دیکھ رہا ہے، والذین اور وہ لوگ جو یتوفون سب فوت ہو جائیں، منکم تم میں سے، ویذرون اور وہ سب چھوڑ جائیں، ازواجاً بیویاں، تو یتربصن وہ روکے رکھیں، بانفسہن اپنے آپ کو نکاح سے پہلے، اربعۃ اشہر 4 مہینے، وعشرا اور 10 دن، فإذا پھر جب بلغنا وہ پوری کر لیں، اجلہن اپنی عدت کو، فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں، علیکم تم پر، فیما اس بارے میں جو فعلنا انہوں نے فیصلہ کیا ہے، فی انفسہن اپنے حق میں، بالمعروف دستور کے مطابق، واللہ اور اللہ تعالیٰ، بما اس سے جو تعملون تم سب کر رہے ہو، خبیر خوب خبردار ہے، ولا جناح اور کوئی گناہ نہیں، علیکم تم پر، فیما اس بارے میں جو عرضتم تم نے اشارہ کیا، بہی اس کا، من خطبۃ النساء پیغام نکاح کا، عدت والی عورتوں سے، او اکننتم یا تم چھپا رکھو، فی انفسکم اپنے دلوں میں، علم اللہ اللہ کو معلوم ہو چکا ہے، انکم کہ بے شک تم، ستذکرونہن عن قریب تم سب ذکر کرو گے نکاح کا ان سے، ولیکن لا تواعدوہن اور لیکن تم نہ وعدہ کرو ان سے، سرًا چھپ کر، الا ان مگر یہ کہ تقولوا تم سب کہو، قولاً بات، معروفاً معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے، ولا تعزموا اور نہ تم سب پختہ ارادہ کرو، عقدۃ النکاح عقد نکاح کا، حتی یبلغ یہاں تک کہ پہنچ جائے، الکتاب اجلہ لکھی ہوئی عدت اپنی مدت کو، وَاعْلَمُوا اور تم سب جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ، یعلم وہ جانتا ہے، ما فی انفسکم جو تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروہ پس تم سب اسی سے ڈرو، وَاعْلَمُوا اور تم سب جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ، غفور بخشنے والا، حلیم بردبار ہے۔ آج کا ہم اپنا سبق یہیں پر مکمل کرتے ہیں، آگے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اپنے اگلے سبق کو لے کر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں، نماز پڑھیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں،
اپنی زندگی کو سنواریں، کیونکہ ایک دن ہم نے اپنے اللہ سے ملنا ہے، اپنے رب العزت سے ملاقات کرنی ہے، تو کیوں نہ ہو ہم پہلے ہی اسے راضی کر کے اس دنیا سے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ